اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی علیہ السلام حسب سابق اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیے۔ اب حضور کو کہا جائے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرے تو حضور تو اللہ کا تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں، یہ بہتر ترجمانی ہے۔ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی علیہ السلام حسب سابق اللہ کا تقوی اختیار کیجئے۔ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافر و منافقین کی بات کو نہ مانیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے اس کی پیروی کیجیے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اے لوگو اللہ اس سے خوب واقف ہے جو اعمال تم کرتے ہو۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھیے۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ ہی بطور کارساز کافی ہے۔ یہ چار ہدایات ہیں جو نبی علیہ السلام کو اور آپ کے ذریعے امت کو عطا کی جا رہی ہیں۔ اللہ کا تقوی، کفار و منافقین ان کی بات کو نہ ماننا، وحی کی پیروی کرنا، اور اللہ پر توکل کرنا۔ خطاب حضور سے تعلیم امت کو ہے۔ نقطہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، آگے حضور کی ازواج مطہرات کا ذکر آئے گا، اور حضور کی ازواج مطہرات کے لیے کچھ احکامات ہیں، تو خطاب حضور کی ازواج مطہرات سے ہوگا، رہنمائی امت کی عورتوں کے لیے بھی ہوگی۔ دوبارہ یہ تین آیات ابھی ہم نے سمجھی، چار ہدایات حضور کے ذریعے امت کے لیے ہیں۔ حضور سے خطاب، رہنمائی امت کے لیے، بعد میں ازواج مطہرات سے خطاب اور رہنمائی ان کے ساتھ امت کے لیے بھی عطا کی جائے گی۔ یہ خاص وجہ سے ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھا، بعد میں کام آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ فرمایا کہ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ ہی بطور کارساز کافی ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ نے کسی آدمی کے لیے اس کے سینے میں دو دل نہیں بنائے۔ ایک خاص مسئلے کے بارے میں یہ ذکر ہو رہا ہے کہ کسی کے سینے میں دو دل نہیں ہوتے۔ ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ ایک وقت ایک دل میں ایک ہی عقیدہ ہوگا، تم موحد اور توحید پرست بھی ہو اور تم منافق بھی ہو، یہ دونوں باتیں ساتھ ساتھ، یہ گڑبڑ نہیں چلے گی بھائی۔ ایک دل میں ایک ہی عقیدہ ہوگا، یا تو بندہ توحید پر کاربند ہوگا یا اس کے برعکس ہوگا۔ یہاں نیوٹرل کوئی نہیں ہوتا بھائی، یہاں سمجھ لیجئے ایک طرف کا ہوگا معاملہ۔ فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ نے کسی آدمی کے لیے اس کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، یعنی بیک وقت ایک بندہ مومن بھی ہو منافق بھی ہو، یہ بنتی نہیں ہے بات۔ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور اے ایمان والوں اللہ نے تمہاری بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری حقیقی مائیں نہیں بنایا۔ کیا مطلب؟ زہار کرنا عربوں کے ہاں یہ بری رسم تھی، کوئی شخص اپنی بیوی سے ناراض ہو کر غصے میں آ کر تو میری ماں کی طرح ہے، یہ کہہ کر اب وہ بیوی کو اپنے اوپر اپنی عقل کے مطابق حرام کر لیتا تھا کہ جیسے ماں کے ساتھ تعلق قائم کرنا حرام ہے تو بیوی کو بھی ماں کہہ کے اپنے اوپر حرام کر لیا کرتا تھا۔ یا اپنی بیوی کو کوئی محرم رشتہ دار کہہ دے، بیٹی کہہ دے، مثال کے طور پہ تو حرمت ہے بیٹی کے معاملے میں بھی، تو یہ زہار کر کے اپنی بیویوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا کرتے تھے، معاذ اللہ۔ اس مسئلے کو زہار کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں رہنمائی ہمیں ملے گی سورہ مجادلہ میں انشاءاللہ، 28 پارے کی پہلی سورہ مجادلہ، اس مسئلے کے بارے میں تفصیل وہاں پر آئے گی انشاءاللہ۔ اب ایک اور مسئلہ وہ ہے منہ بولے بیٹے کے تعلق سے، اور منہ بولے بیٹے کے تعلق سے مسئلے کا بیان اسی صورت میں ابھی یہاں آ رہا ہے۔ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے نہیں بنایا۔ منہ بولا بیٹا ہوتا ہے، حقیقی بیٹا نہیں ہوتا۔ مسئلہ آگے یہی بیان ہو رہا ہے، ایک دو باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ تو میری منہ بولی بہن ہے، ساری دنیا کی عورتوں کو منہ بولی بہن بنا لیا تم نے بھائی، پر نہیں ہوتا یہ۔ منہ بولا ہوتا ہے، حقیقی نہیں ہوتا۔ جس کو تم نے بہن بنا رکھا ہے، نہیں بھائی وہ نامحرم ہے تو نامحرم ہے تمہارے لیے، سیدھی سی بات، یہ اصولی بات ہے شریعت کے حکم کی۔ تو یہاں منہ بولے بیٹے کا معاملہ، وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے نہیں بنایا۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ سب تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں۔ واللہ یقول الحق، اور اللہ تعالی حق بات فرماتا ہے۔ وہو یہدی السبیل، اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔
ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، تم اپنے منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپ ہی کے نام سے پکارو، یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پورے عدل کی بات ہے۔ فَإِن تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، پھر اگر تمہیں ان کے والد معلوم نہ ہوں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں۔ اصولی بات کیا ہے؟ اصولی بات یہ کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہے، اور ان کو منسوب کرو ان کے حقیقی باپ کی طرف۔ ڈاکومنٹیشن بھی ہو تو حقیقی باپ کا نام لکھواؤ، منسوب کرو اس کے حقیقی والد کی طرف، ورنہ بڑی سخت بات ہے۔ بخاری شریف میں رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کسی کو غیر باپ، جو کہ باپ نہیں ہو اس کا، باپ کے علاوہ، حقیقی باپ کے علاوہ کسی غیر کی طرح منسوب کرے کہ میں اس کا بیٹا ہوں، ایسا طرز عمل کفر ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ہمارے دین میں نسب کا بڑا لحاظ ہے، نسب کے اعتبار سے محرم نامحرم کا فرق بھی آتا ہے، نسب ہی کے اعتبار سے وراثت کے احکامات کا معاملہ بھی چلتا ہے، اینڈ سو آن، بہت سارے اور مسائل اس کے ذیل میں طے ہوتے ہیں۔ تو اٹ مسٹ بی کلیئر کس کا والد کون ہے، تو اس کو اس کے حقیقی والد کی طرف ہی منسوب کرو۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، پھر اگر تمہیں ان کے والد معلوم نہ ہوں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے دوست ہیں، جو ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکتے ہو کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تم سرپرست بن جاؤ، ان کے گارجین بن جاؤ، ٹھیک ہے، گارجین شپ آ جائے گی، کسی فارم میں لکھنا ہے ایز اے گارجین اپنا نام لکھوا دو، اور تمہارا وہ دینی بھائی ہو جائے گا، حسن سلوک کرو، اور وہ تمہارے دوست ہیں، ساتھی ہیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن جب ریفر کر رہے ہو، منسوب کر رہے ہو، تو ایک لڑکے کو لڑکی کو اس کے حقیقی والد کی طرف ہی ریفر کرنا چاہیے۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، معاف کیجیے گا، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور اس بات میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے جو تم نے غلطی سے کہی، وَلَكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن اس پر گناہ ہوگا جس کا ارادہ تمہارے دلوں نے جان بوجھ کر کیا ہو۔ خطا سے ایسا ہو گیا تو معاف، جان بوجھ کر یہ کام کر رہے ہو تو اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی، مواخذہ ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواج امہاتہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کی جانوں پر خود ان سے زیادہ حق رکھتے ہیں، اور ان کی ازواج مطہرات اہل ایمان کی مائیں ہیں۔ دو باتیں اور دل سے سننے والی باتیں ہیں۔ نمبر ایک، نبی علیہ السلام اہل ایمان کی جانوں پر خود ان سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ ایک مفہوم یہ ہے ہماری جان پر ہم سے زیادہ اختیار اللہ کے رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تو وہ دنیا سے تشریف لے گئے، مگر صحابہ جب موجود، ذہن میں رکھیں ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ اللہ کے رسول کا اختیار ہے، جو چاہیں ہمارے بارے میں فیصلہ کر دیں۔ ایک مفہوم تو یہ ہے، اور دوسرا مفہوم کیا ہے؟ ہمیں ہماری جانوں سے بڑھ کر اللہ کے رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ جیسے مشہور حدیث سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، حضور نے پوچھا عمر مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ صحیح صحیح بات دل کے بیان کر دی، حضور میری جان کے سوا ہر شے سے بڑھ کر آپ سے محبت ہے، ہر شے سے بڑھ کر۔ تو حضور نے فرمایا علیہ السلام ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں۔ کون؟ حضرت عمر سامنے بیٹھے ہیں، خاموش ہوئے ہوں گے، اپنا جائزہ لیا ہوگا، اور پوری کانشیس لیول پر آ کر عرض کی حضور اب مجھے میری جان سے بڑھ کر آپ سے محبت۔ تو حضور نے فرمایا کہ الان اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بھی بخاری شریف میں ہے۔ ایک حدیث ہم سب کو یاد ہے بچپن سے، وہ بخاری شریف میں ہی ہے کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، تمہارا ایمان مکمل نہیں جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہارے باپ، تمہاری اولاد اور سارے انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ بھائی یہ دل کا مسئلہ ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے، یہ کل نجات کا مسئلہ ہے۔ تو دو باتیں، ہماری جانوں پر ہم سے بڑھ کر حضور کا اختیار ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک، اور نمبر دو، ہمیں ہماری جان سے بڑھ کر اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت کرنی چاہیے۔ اب ایک دل کے کانوں سے ایک بات سنیے، دل کے تاروں کو ہلا دینے والی بات، یہاں لکھا ہے علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ، بڑی پیاری بات۔ ایمان کا جو منبع، ایمان کا جو منبع اعظم اور سورج کہہ لیں، ایمان کا جو سورج ہے، منبع اعظم، وہ حضور کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم،
اور ایک ایک مومن کے دل میں تھوڑا جو ایمان ہے نا وہ ایک کرن ہے، کرن جو حضور کا جو ایمان ہے نا اس سورج کی کرن ہے جو مومن کے دل میں ہے۔ اچھا ہم اور آپ تو الحمدللہ حضور کے بارے میں جذباتی اور ہمیں ہونا چاہیے، نو ڈاؤٹ، یہ اپنی جگہ ایک دل کی بات ہے۔ یہاں تو غیر مسلم جو مسلمان ہو رہے وہ کہہ رہے ہیں، غیر مسلم جو مسلمان ہو رہے ہیں، the moment we claim there is none to be worship Allah except Allah and Muhammad is the last messenger of Allah subhanahu wa ta'ala، وہ کہتے ہیں اندر کچھ ہو جاتا ہے، literally یقین کریں اس بات کا، کوئی ایک چنگاری اندر آ جاتی ہے، the moment وہ شہادت دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، اندر کچھ آ جاتا ہے۔ یہ ہے وہ ایمان کی کرن جو اس سورج اعظم محمد مصطفیٰ کے ایمان سے ایک کرن ہمیں مجھے آپ کو ملی ہوئی ہے۔ اور اس کا ایک نتیجہ یہ ہے اگر مسلمان ہوش و حواس میں رہے، گناہگار ہو سکتا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے، بچنا چاہیے، ہوش و حواس میں ہے، ایمان اس کے دل میں ہے، تو پھر اس کی جان سے بڑھ کر اس کو محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے محبت ہوتی ہے۔ آگے وَأَزْوَاجُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور آپ کی ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں، امت کی مائیں ہیں، امت کی مائیں ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن فرما رہا ہے۔ تو حضور ہمارے روحانی والد ہوئے، شفیق والد ہوئے، روحانی والد ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں مائیں ہیں، ان سے نکاح بھی حرام، جیسے کہ ماں سے نکاح حرام، مگر پردے کا حکم ہے، آگے ذکر آئے گا، پردے کا حکم ہے امت کو، امت کی ماؤں سے۔ اور حضور کی جو بیٹی ہیں ان سے امت کے افراد کے نکاح ہوئے، حضرت عثمان حضور کے داماد، حضرت علی حضور کے داماد، لیکن یہ امت کی مائیں ہیں حضور کی ازواج مطہرات۔ اما عائشہ ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، اما خدیجہ ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ ہے وہ جو رسپیکٹ ہونی چاہیے۔ قرآن کے محفلوں میں آنے والوں کے دل میں تو یہی جذبات ہوتے ہیں، لیکن اللہ معاف کرے جو دین کو چھوڑ رہے ہیں، جو قرآن سے دور ہو رہے ہیں، جو نماز سے دور ہو رہے ہیں، جو اللہ سے دور ہو رہے ہیں، آج وہ اس مملکت میں بیٹھ کر بلاسفیمی کر رہے ہیں، معاذ اللہ وہ گستاخیاں کر رہے ہیں، معاذ اللہ وہ قرآن کے بارے میں، پیغمبر کے بارے میں، ازواج مطہرات کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، حضور کی پیاری بیٹیوں کے بارے میں، امت کے اسلاف کے بارے میں وہ کچھ کر رہے کہ FIA والے بھی پریشان ہیں، عدالتیں بھی پریشان ہیں، میں بار بار عرض کرتا ہوں ججز بھی پریشان ہیں۔ خدا رحم اپنے اور اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کر رہے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال کہاں تک لے کر گیا، حیا کا جنازہ نکل گیا، بلاسفیمی ہو رہی ہے، اور اس مملکت کے اندر ریاستی ادارے پریشان ہیں۔ نہیں آ رہا موبائل پہ میسج آ رہا ہے نا آج کل، سوشل میڈیا کے استعمال میں احتیاط کے اعتبار سے ہم نے بھی کچھ ریکارڈ کر کے دیے، منسٹر آف انفارمیشن کو انہوں نے مانگے تھے، اور علماء نے بھی ریکارڈ کر کے دیے، ہم تو خادم دین کے، پریشان ہیں سب لوگ بھائی، پریشان ہیں، خدا را توجہ کریں، یہ پڑھائیں ہم اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، تو کوئی رمق بچے گی، کوئی ادب بچے گا، کوئی احترام بچے گا، تو ایمان بچے گا انشاءاللہ۔ فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ، اور قریبی رشتہ دار اللہ تعالیٰ کی کتاب میں یعنی حکم کے مطابق صلہ رحمی اور میراث کے لحاظ سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ وراثت کے احکامات تو قریبی رشتہ داروں کے بارے میں، جی صلہ رحمی کا معاملہ وہ خاص قریبی رشتہ داروں کے بارے میں، یہ اصولی بات سورہ انفال کے آخر میں بھی آئی تھی، یہاں پر بھی آ گئی۔ فرمائیں کہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ، اور قریب رشتہ دار اللہ کی کتاب میں صلہ رحمی اور میراث کے لحاظ سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں دوسرے مؤمنین اور مہاجرین کی نسبت۔ سب مسلمانوں کا ایمان کا رشتہ ہے، لیکن صلہ رحمی اور میراث کا معاملہ وہ تو قریبی رشتہ داروں کا بنتا ہے۔ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں پر کچھ احسان کرنا چاہو، مثلا وصیت کر سکتے ہو، غیر وارث کے لیے وصیت کی اجازت ہے زیادہ سے زیادہ 1/3 مال کی حد تک، یہ البقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں احادیث کی روشنی میں۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا موجود۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ، اور یاد کیجئے جب ہم نے انبیاء سے پختہ عہد لیا، اور خصوصاً آپ سے اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے علیہم السلام، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا۔ تمام انبیاء کے ایک عہد کا ذکر آیا تھا سورہ آل عمران آیت نمبر 81، آل عمران آیت نمبر 81،
تمام انبیاء سے یہ عہد دیا گیا تھا کہ اگر آخری رسول تمہارے پاس آئے تو ان کی نصرت کرنا، اور وہی بائنڈنگ ہوتا ہے ان کی امتوں پر۔ اس وعدے کا ذکر بنی اسرائیل کے سامنے کر کے نبی علیہ السلام پر ایمان لانے، ان کی نصرت کرنے کی ترغیب دلائی گئی تھی۔ تو وہ ایک عہد تمام انبیاء سے، آل عمران آیت 81، اور ایک ہم پڑھیں گے بعد میں سورہ شورى آیت نمبر 13 میں۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 13 میں ان 5 رسولوں کا ذکر آئے گا، نبی علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام۔ وہاں دین کو قائم کرنے کا تقاضا ہے، اللہ کے دین کی نصرت کرنا، اللہ کے دین کو قائم کرنا، اللہ کے دین کو نافذ کرنا، اس کی جد و جہد۔ یہ رسولوں سے عہد لیا گیا تھا، اب ختم نبوت ہو گئی، تو اب یہ عہد کی پاسداری ہمارے ذمے ہے۔ رسول اللہ کی نصرت کرنا، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی محنت کرنا، اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی جد و جہد کرنا، یہ پہلے حضور ذمہ داری ادا کر رہے تھے، اب یہ امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہے۔ اور یہ موضوع سورہ شورى میں آئے گا آیت نمبر 13 میں انشاءاللہ تعالی، یہ موضوع سورہ صف میں آئے گا آیت نمبر 9 میں بھی انشاءاللہ تعالی۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں پوچھے، وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور کافروں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سچوں سے پوچھا جائے گا سچائی کے بارے میں۔ سورہ مائدہ میں آخر میں تھا، سچ ہی قیامت کے دن نفع دے گا۔ انبیاء سب سے بڑھ کر سچے ہیں، ان سے بھی پوچھا جائے گا، پیغام پہنچا دیا، اور لوگوں سے سوال ہوگا کہ جو پیغام ملا تو سچائی کے ساتھ قبول کر کے سچا عمل کیا یا نہیں، اور جو رہے کافر، فرمایا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب 2 رکوع ہیں سورۃ الاحزاب کے، جن میں غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق، بیٹل آف ٹرنچز کے حوالے سے ذکر ہمارے سامنے آئے گا۔ تھوڑا سا اس کا پس منظر سمجھ لیتے ہیں۔ یہ غزوہ پیش آیا ہے شوال 5 ہجری میں، رمضان سے متصل اگلا مہینہ شوال کا ہوتا ہے۔ شوال 5 ہجری میں یہ معاملہ پیش آیا ہے، اور یہ سازش تھی اصلاً یہود کی، اور سارے عرب کے لشکروں کو انہوں نے تیار کیا۔ تقریباً 12,000 کے لگ بھگ کم و بیش لشکر تیار ہوا ہے مشرکین کا، ہر طرف سے وہ حملہ آور ہونے کو آئے ہیں مسلمانوں کے خلاف، تاکہ یک بارگی حملہ کر کے مسلمانوں کی جماعت کو ختم کر دیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو معلوم ہوا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مشورہ کیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فارس سے ان کا تعلق تھا، انہوں نے مشورہ دیا کہ مدینہ شریف کے دفاع کے لیے خندقوں کو کھود لیا جائے، اسی لیے اس کو غزوہ خندق یا بیٹل آف ٹرنچز بھی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ 2 سمتوں میں یعنی شمال اور مغرب کی جانب جو ہے وہ مدینہ شریف کی خندق کھودی گئی، اور صرف اللہ کے رسول علیہ السلام خود بھی خندق کے کھودنے کے عمل میں شامل تھے۔ یہ لیڈرشپ ہے رسول اللہ علیہ السلام کی، خود بھی مصروف عمل ہیں، اور صحابہ کرام بھی۔ تقریباً 3.5 میل 3.5 مائلز طویل یہ خندق کھودی گئی، اور یہ 5 گز گہری بھی تھی۔ ہفتہ بھر اس کو تیار کرنے میں لگا ہے، اور دلچسپ بات ہے کہ تیاری خندقوں کو تیار کرنے کی، یہ کھودنے کی، یہ ماہ رمضان میں ہوئی ہے، یہ ماہ رمضان میں ہوئی ہے۔ یہ رسول اللہ علیہ السلام کے دور کا رمضان، یہ بڑا متحرک رمضان ہے کہ جہاں خندق ماہ رمضان میں کھودی گئی ہے، اور شوال میں یہ حملہ آور ہونے لگے تھے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے مشورے سے خندق کھودنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ کے رسول خود بھی مصروف عمل تھے، صحابہ کرام بھی، اور وہاں کچھ مقامات ایسے ہیں کہ صحابہ کرام سے وہ چٹانیں نہ ٹوٹیں، تو اللہ کے رسول کو بلایا گیا، اور اللہ کے رسول نے جو ہے وہ کدال چلایا ہے اس کے اوپر، اور ایک چٹان، دوسری چٹان، تیسری چٹان وہ پاش ہو گئی، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ کسریٰ کے کنگن مجھے دے دیے گئے، روم کی فتح مجھے دے دی گئی، شام کے محلات مجھے دے دیے گئے، ابھی سارا عرب امٹ آ رہا ہے، اور حضور اس کیفیت میں کل کی بشارت فتوحات کے حوالے سے دے رہے، اور بالفعل بعد میں فتوحات مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اسی موقع پر ایک بڑی بدعہدی کا معاملہ ہوا ہے بنو قریظہ کی طرف سے۔ یہود کے 3 قبائل تھے، بنو قینقاع کا معاملہ چکایا گیا بدر کے بعد، بنو نذیر کا معاملہ چکایا گیا سن 4
ہجری میں جب سورہ حشر میں اس کا ذکر ہم آ جائے گا انشاءاللہ 28 بارے میں، اور غزوہ احزاب کے فوراً بعد بنو قریظہ کے خلاف اقدام رسول اکرم علیہ السلام نے کیا ہے۔ انہوں نے بدعہدی کا معاملہ کیا۔ یہ مدینہ شریف کے جنوبی سمت میں تھے، اس جنوبی ڈائریکشن میں تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا معاہدہ ان کے ساتھ تھا، لیکن انہوں نے اس موقع پر معاہدے کی خلاف ورزی کی اور مسلمانوں کو گویا کہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو ان کے خلاف بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے غزوہ احزاب کے بعد اقدام فرمایا۔ 12,000 کا لشکر آیا ہے، 25 دن کا انہوں نے محاصرہ کیا، لیکن یہ خندقوں کو پھلانگ نہ سکے، اور پھر اللہ نے زور کی آندھی چلائی۔ یہ اللہ کی غیبی مدد، اللہ نے زور کی آندھی چلائی ہے، اور ان کے لشکر جو ہے وہ تتر بتر ہو گئے، ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کے جانور رسیاں توڑا کر چلے گئے، اور ناکام ان کو اللہ نے لوٹا دیا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ان کی لاسٹ اٹیمپٹ تھی، الآن نغزوہم، اب ہم ان کی طرف جائیں گے۔ یہ سارے قریش نے، ان کفار نے سارا اپنا زور لگا دیا، اب اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ان کی طرف جائیں گے۔ یہ تھوڑا پس منظر ہے، کچھ باتیں اور بھی ہمارے سامنے انشاءاللہ تعالی آ جائیں گی۔ اس دوران میں منافقین کا طرز عمل تھا، وہ بھی کھل کر سامنے آ گیا۔ دنیا پرست قسم کے لوگ تھے۔ سچے ایمان والوں کا طرز عمل کیا تھا؟ وہ ڈٹے رہے، جمے رہے، ان کا ذکر بھی ہمارے سامنے آئے گا۔ اور مسلمانوں پر بڑا ایک اس موقع پر آزمائش کا معاملہ آیا۔ 2,500-3 ہزار کی مسلمانوں کی تعداد ہے، اور 12,000 کا لشکر سارے عرب سے آیا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حفاظت فرمائی ہے۔ یہ ہے تھوڑا سا پس منظر، باقی سیرت کی کتابوں میں مطالعہ کریں گے تو مفید معلومات ہمارے سامنے آئیں گی۔ سورہ احزاب آیت نمبر 9، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کا احسان یاد کرو جب تم پر کفار کے لشکر چڑھ آئے۔ فارسلنا علیہم ریحا، پھر ہم نے تمہاری مدد کے لیے ان پر تیز آندھی بھیجی، وجنودا لم تروہا، اور فرشتوں کے لشکر بھیجے جنہیں تم نے نہیں دیکھا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور جو تم کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا تھا۔ اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، جب وہ کافر تمہارے اوپر اور تمہارے نیچے سے تم پر چڑھ آئے تھے۔ اوپر سے ایک مراد ہے کہ غطفان اور حوازن کے قبائل کے افراد آئے ہیں، اور نیچے سے مراد ہے کہ قریش کے افراد آئے ہیں۔ اوپر نیچے ہر طرف سے یہ حملہ آور ہوئے ہیں۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب دہشت سے آنکھیں پتھرا گئیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور کلیجے منہ کو آ گئے، شدید ایک کیفیت طاری ہو گئی ہے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے متعلق خوف اور امید میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ یہاں پہ اشارہ ان کی طرف بھی ہے، منافقین کی طرف، جنہوں نے برے گمان کیے۔ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، اس موقع پر ایمان والوں کو خوب آزمایا گیا اور پوری شدت سے ان کو ہلا دیا گیا۔ بڑے زوردار انداز میں یہ ایمان والوں کی آزمائش کا معاملہ آیا ہے۔ اب پہلے منافقین کا طرز عمل کیا رہا وہ بیان ہوگا، اور پھر سچے ایمان والوں کا بھی طرز عمل بیان ہوگا۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور جب کہا منافقین اور ان لوگوں نے جن کے دلوں میں شک کی بیماری تھی، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے صرف دھوکے اور فریب کے لیے فتح کا وعدہ کیا تھا۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ ان منافقین نے کہا بد کلامی کرتے ہوئے، ہمیں کہا ایران ملے گا، روم ملے گا، محلات ملیں گے شام کے، یہاں تو واش روم بھی نہیں جا سکتے۔ یہ منافقین کی زبان پر بات آئی ہے۔ آگے فرمایا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور جب انہی میں سے گروہ نے کہا، یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا، اے یثرب والو تمہارے لیے یہاں ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں، جان عزیز ہے تو واپس اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ یہ منافقین جن کا نفاق کھل کر اس موقع پر سامنے آیا ہے۔ اور دیکھیے یثرب تو پرانا نام ہے نا مدینہ شریف کا، اب ان کو معاذ اللہ دین سے ایسی نفرت ہو گئی ہے دنیا کی محبت کی وجہ سے کہ مدینہ شریف کا نام مدینہ نہیں لے رہے، پرانا نام لے رہے یثرب والا، جس میں پہلے رہا کرتے تھے۔ معاذ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اس دین کو قبول کر کے مصیبت میں پھنس گئے، یہ اتنی بڑی آزمائشیں پر آ گئی، ہماری تو جان اور مال محفوظ نہیں ہے۔ معاذ اللہ کہنے لگے یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا، کہنے لگے اے یثرب والو تمہارے لیے یہاں ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں، جان عزیز ہے تو واپس اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور ان میں سے گروہ نبی علیہ السلام سے واپس جانے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرًا، یہ کہتے ہوئے کہ بے شک ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں۔ وَمَا هِيَ بِعَوْرًا، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے۔ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے۔ اللہ کے رسول نے خندقیں کھدوائی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کو معین کیا ہے۔
اللہ کے رسول علیہ السلام نے عورتوں اور بچوں کی حفاظت کا اہتمام بھی کیا ہے۔ ایک حویری بڑا سا گھر تھا، اس میں عورتوں کو رکھا گیا، بچوں کو رکھا گیا، اس کی حفاظت کا اہتمام ہوا۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ کوئی ہمارے گھر جو ہے وہ غیر محفوظ ہے، اصل بات کیا ہے؟ یہ بھاگنا چاہتے، فرار اختیار کرنا چاہتے، منافقین کا ذکر ہے۔ ان یریدون الا فرارا، وہ تو صرف بھاگنا چاہتے ہیں۔ ولو دخلت علیہم من اقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها، اور اگر ان پر اس مدینے کے اطراف سے کفار کے لشکر گھس آتے، پھر ان سے فتنہ انگیزی میں پڑھنے کو کہا جاتا، لآتوها، تو یقیناً وہ ایسا کر گزرتے۔ یعنی اگر تو لشکر بالفعل اندر آ جاتے، اگر تو لشکر بالفعل اندر آ جاتے اور ان سے آ کر فتنہ انگیزی چاہتے ہیں کہ چھوڑ دو اس دین کو، فوراً چھوڑ دیتے، یہ جان چھڑانا چاہتے معاذ اللہ۔ وما تلبثوا بها الا يسيرا، اور اس میں وہ صرف تھوڑی ہی دیر لگاتے، یعنی دین چھوڑنے میں تھوڑی دیر لگاتے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يَوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، اور یقیناً انہوں نے اس سے پہلے ضرور اللہ سے عہد کر رکھا تھا کہ وہ پیٹ نہیں پھیریں گے۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کے متعلق باز پرس تو ہوگی۔ احد کے میدان میں ان کا نفاق کھل کر آ گیا تھا نا، تو ان کی سرزنش ہوئی، تو بعد میں کہا جی آئندہ ہم وعدہ پورا کریں گے، آئندہ ہم جم کے لڑیں گے، ڈٹ کر لڑیں گے، پھر وہی موقع آ گیا ہے اور ان کا نفاق کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، آپ فرما دیجئے تمہیں بھاگنا ہرگز کوئی نفع نہیں دے گا اگر تم موت سے یا قتل ہونے سے بھاگو۔ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اس صورت میں تم زندگی کا تھوڑی سی مدت کے سوا کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکو گے۔ کیا خیال ہے، قتال کے میدان سے بھاگو گے تو زندگی بچ جائے گی؟ کیا موت گھر پر نہیں آ جاتی، بستر پر نہیں آ جاتی، چلتے پھرتے نہیں آ جاتی؟ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً، آپ فرما دیجئے کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکے اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا تمہیں رحمت پہنچانا چاہے تو کون روک سکتا ہے؟ کوئی اختیار نفع نقصان کا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ لوگ اپنے لیے اللہ کو چھوڑ کر نہ کوئی حمایتی پائیں گے اور نہ کوئی مددگار۔ قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم، یقیناً اللہ تم میں سے جہاد سے روکنے والوں کو جانتا ہے اور انہیں بھی جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں ہلم الینا، ہماری طرف آ جاؤ۔ ولا يأتون البأس الا قليلا، اور وہ جنگ میں شرکت نہیں کرتے مگر بہت ہی کم۔ یہ منافقین کا طرز عمل، فرار ہے، جان چھڑانا چاہتے ہیں دین سے معاذ اللہ، اور قتال کے تقاضوں سے بھاگ رہے ہیں۔ اشحۃ علیکم، منافقین تمہارے بارے میں اے مسلمانوں سخت بخیل یعنی کنجوس ہیں، ذرا تمہاری بھلائی نہیں چاہتے۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، تو جب خوف کا وقت آتا ہے تو آپ انہیں دیکھتے کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں اس شخص کی طرح پھرتی ہیں جس پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہو۔ ذرا قتال کا تقاضا ہے تو ان کو جان جاتی ہوئی نظر آتی کہ موت ہی ان کے سامنے آ گئی ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، تو جب خوف ٹل جاتا ہے تو اے مسلمانوں تمہیں تیز زبانوں سے تانے دیتے ہیں۔ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، مال غنیمت پر بڑے حریص ہیں۔ ذرا کہیں مسلمانوں کو مال ملے یعنی فتح مل جائے تو فوراً بھاگتے ہوئے آئیں گے، رال ان کی ٹپکے گی اور تیز زبانیں چلائیں گے، ہمارا حصہ دو، ہمارا حصہ دو۔ کون ہوتا ہے منافق؟ ہم سمجھتے ہوئے آئے ہیں دو رخ والا، دو منہ والا، ادھر والوں سے بھی بنا کر رکھے گا، ادھر والوں سے بھی بنا کر رکھے گا، یہ کسی کے ساتھ مخلص یا سنسیئر نہیں ہوتا، یہ مفاد پرست ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالهم، یہ لوگ در حقیقت ایمان نہیں لائے بس اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا، وہ دشمن کے بھاگ جانے کے بعد بھی سمجھ رہے ہیں کہ کافروں کے لشکر ابھی نہیں گئے، یعنی ایک مہینے کے محاصرے کے بعد دشمن تو چلا گیا، اللہ نے ناکام کر دیا، مگر یہ اب تک خوف زدہ ہیں کہ شاید یہ باہر دشمن موجود ہے۔ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ، اور اگر وہ لشکر دوبارہ آ جائیں تو یہ منافقین چاہیں گے کہ کاش وہ دیہاتوں میں جا کر رہیں اور وہیں بیٹھے رہیں، تمہاری خبریں پوچھتے رہیں، یعنی باہر بیٹھ کے تمہاری انفارمیشن لیں، اسٹیٹس اپڈیٹ مل جائے، کیا بنا مسلمانوں کا، جان چھوٹی کہ نہیں چھوٹی ہماری مسلمانوں سے معاذ اللہ۔ یہ ہے وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن، منافقین کا اس معنی میں نفرت آ گئی ایمان والوں کے بارے میں،
اور ہم پڑھیں گے سورۃ المنافقون میں معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، نفرت آ گئی پیغمبر کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ۔ یہ نفاق کا مرض اتنا گندا اور برا ہے، اور ہمیں بھی خطرہ ہے نفاق کا، ڈرنا چاہیے۔ صحابہ ڈرتے تھے، حضور دعا کرتے تھے اللہم طاہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے۔ کیا ہے نفاق؟ دنیا کی محبت میں ڈوب کر دین سے بھاگنا، اور دین کے تقاضوں کو فراموش کرنا، اور دین کی پکار پر لبیک نہ کہنا، دنیا کی محبت کی وجہ سے یہ نفاق ہے۔ یہ ہے ان کی حالت۔ تو بس دور بیٹھے رہیں گے گاؤں دیہاتوں میں، تمہاری خبریں پوچھتے رہیں گے۔ فرمایا وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر وہ تمہارے درمیان موجود ہوتے تو وہ قتال نہیں کرتے مگر برائے نام۔ یہ ہے جو آیت نمبر 20 پر دوسرا رکوع مکمل ہوا۔ یہ تو منافقین کا طرز عمل آ گیا، ان کا کردار، ان کی روش آ گئی ہمارے سامنے۔ اب مشہور آیت ہے، سب کو یاد ہے، لیکن کانٹیکس کیا ہے؟ یہ غزوہ احزاب کا بیان ہے۔ تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اسوہ حسنہ والی آیت آ رہی ہے، اور تیسرے رکوع میں سچے ایمان والوں کا طرز عمل بھی ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ، جو اللہ تعالیٰ، اس کے لیے جو اللہ سے ملاقات اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہو، وذکر اللہ کثیرا، اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہو۔ بہت مشہور آیت، ہم میں سے اکثر کو یاد ہے۔ Indeed, you have the best role model in the life of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم، کوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تمہارے لیے رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ آگے دو باتیں اور بھی ہیں، کس کے لیے ہے؟ جو اللہ سے ملاقات اور آخرت کی امید رکھتا ہو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو۔ اگر اللہ پر ایمان نہیں ہے تو ریسرچ تو غیر مسلم بھی کر لے گا، آخرت پر ایمان نہیں ہے تو ریسرچ غیر مسلم بھی کر لے گا، اور بہترین ریسرچ پریزنٹ کر دے گا سیرت کے بارے میں، لیکن اس کو اصل فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ آخرت پر ایمان نہیں۔ اور وہ جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرے، جو اللہ کو بھولا بیٹھا ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہے، نالج مل جائے گی، گائیڈنس نہیں ملے گی، علم مل جائے گا، ہدایت نہیں ملے گی۔ تو اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان ضروری، کثرت سے اللہ کا ذکر ضروری ہے، تو اس وقت سے فائدہ ملے گا۔ یہ وہی بات ہے، بارش تو برستی ہے، جو چاہے فائدہ اٹھا لے، مگر جو برتن کو الٹا کرے گا فائدہ نہیں ہوگا۔ سورج کی روشنی ہے، جس کو چاہیے روشنی لے لے، لیکن جو دروازے کھڑکیاں بند کر دے گا اس کو روشنی سے فائدہ نہیں ملے گا۔ اسوہ حسنہ موجود ہے، بہترین ہے، بیسٹ آف دا بیسٹ ہے، لیکن طلب تو پیدا کرو، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت، اللہ کے لیے سنسیئرٹی اختیار کرنا، تو فائدہ ملتا چلا جائے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات، اللہ کے رسول کا اسوہ زندگی کے تمام گوشوں کے لیے کمپلیٹ ہے، مکمل ہے۔ دنیا میں بچے کے آنے سے لے کر بندے کے دنیا سے جانے تک، دنیا میں بچے کے آنے سے لے کر بندے کے دنیا سے جانے تک ہر لمحے کی رہنمائی موجود ہے۔ دنیا میں بچے کے آنے سے پہلے سے لے کر پہلے سے وہ دعائیں حضور نے سکھائی، تعلق ہے زوجین کی، اور بندے کے دنیا سے جانے کے بعد کے لیے بھی رہنمائی موجود۔ سبحان اللہ۔ البتہ یہ رہنمائی انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی ہے۔ اجتماعی سطح پر آنے سے پہلے ایک اور نقطہ، حضور سب کے لیے رسول علیہ السلام، آپ کا اسوہ سب کے لیے ہے، البتہ حضور مرد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ امت کی عورتوں کے لیے اسوہ حسنہ کی تکمیل ہوگی حضور کی ازواج مطہرات کے ذریعے سے رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، اور حضور کی پیاری بیٹیوں کے ذریعے سے رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ جو نسوانی معاملات ہیں، عورتوں سے متعلقہ معاملات ہیں، ان کے لیے رہنمائی مکمل ہوگی ازواج مطہرات اور نبی علیہ السلام کی پیاری بیٹیوں کے ذریعے سے۔ اب آئیے اجتماعی معاملہ۔ اللہ کے رسول نے انفرادی معاملات بھی سکھائے، عبادات، معاملات، اخلاقیات، حقوق و لباس سب کو سکھایا، سونے جاگنے کے معاملات سے لے کے بہت ساری چیزیں سکھائیں، عدالتی فیصلے بھی تو حضور نے کیے، سپہ سالار بن کر بھی تو دکھایا، میدان قتال میں کھڑے ہو کر بھی تو دکھایا، طائف کی گلیوں میں جا کر بھی تو دکھایا، احد کے میدان میں آپ کا خون اطہر بھی تو بہا، 70 صحابہ کی جانوں کے نذرانے بھی تو پیش کیے احد کے میدان میں، اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ خندق میں پیٹ پر پتھر باندھا ہے۔ ہاں، ایک صاحب آئے، حضور بھوک لگ رہی، میں نے پتھر باندھا ہے۔ حضور نے دکھایا میں نے 2 باندھے میں تم سے پیچھے نہیں ہوں۔ مشقت صحابہ نے جھیلی، مشقت حضور نے جھیلی، بھوک صحابہ نے جھیلی، بھوک حضور نے جھیلی، محنت صحابہ نے کی، محنت حضور نے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کدالیں صحابہ نے چلائی، کدالیں حضور نے چلائی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے غزوہ خندق، یہ ہے بیٹل آف ٹرنچز۔ Here comes the verse of this one.
ادھر آ رہی ہے آیت لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ بھائی ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ بھی تو دیکھ لیں، پچھلی آیات ایمان والوں کا جھوٹے دعوے دار ایمان کے، منافقین کا طرز عمل آ گیا، اگلی آیات آئیں گی ایمان والوں کا ذکر آئے گا، سچے ایمان والوں کا ذکر آئے گا۔ دو رکوعوں میں غزوہ احزاب کا بیان، رکوع نمبر 2 اور رکوع نمبر 3، یہ تیسرے رکوع کے آغاز میں آیت آ رہی ہیں، اس کے پہلے بھی غزوہ احزاب کا بیان، اس کے بعد بھی غزوہ احزاب کا بیان، اور بیچ میں آیت آ رہی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ یہ آج ہم بھول گئے ہیں، بس داڑھی پر مطمئن، ٹوپی پر مطمئن، خوشبو پر مطمئن، سرمے پر مطمئن، ٹخنوں کو کھلا رکھنے پر مطمئن، 8 اور 20 کی بحثوں پر مطمئن، آمین زور سے آہستہ اس پر ہی مطمئن، بحثوں پر، ہاتھ اوپر نیچے شکست دے دی ہم نے، مناظرے میں ہرا دیا اسی پر مطمئن، 800 پیجز کی کتاب چھاپ دی ہم نے، فلاں کو ہرا دیا ہم نے، دیوبندیوں کو ہرا دیا ہم نے، بریلویوں کو ہرا دیا ہم نے، اہل حدیثوں کو ہرا دیا۔ یہی سنت رہ گئی، طائف کی سنت، ہجرت کی سنت، بدر کی سنت، احد کی سنت، احزاب کی سنت، فتح مکہ کی سنت، غلبہ دین کی جد و جہد کی سنت، بھول گئے ہم لوگ۔ بھائی دس از دا ہول پیکج، یہ آل انکلوسیو پیکج ہے، انفرادی سطح سے لے کے اجتماعی سطح تک کے معاملات کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یقین عطا فرمائے۔ اب آگے ذکر آ رہا ہے سچے ایمان والوں کا، ایک ہی موقع ہے، وہی احزاب کا موقع ہے، وہی 12,000 کا لشکر آیا، منافقین کی حرکتیں کیا ہیں وہ ہمارے سامنے آ گئی، سچے ایمان والوں کا طرز عمل کیا ہے وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ فرمایا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب مؤمنوں نے کفار کے لشکروں کو دیکھا، قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، تو کہنے لگے یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا، وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے سچ فرمایا، وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اور اس صورتحال سے ان کے ایمان اور اطاعت گزاری میں اضافہ ہی ہوا۔ اللہ اکبر، ایمان والے عجیب لوگ ہوتے نا، اس سب کچھ دیکھ کر ان کا ایمان بڑھ رہا، کیوں؟ انہیں پتہ ہی ہونا ہے، انہیں پتہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے، سورۃ البقرہ آیت 155، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور تمہارے امتحان لیں گے، کسی قدر خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جان اور مال اور پروڈکشن یا پیداوار کے نقصان کے ذریعے سے، امتحان تو ہوگا، ایمان والوں کو پتہ ہے۔ جنرل مشرف سے پوچھا تھا امریکنز نے، جب شہادتیں ہوئی تھی مجاہدین کی افغانستان میں، اور ایک بلینئر فیملی کا لڑکا، بلینئر فیملی، ملٹی بلینئر، ان کا ایک نوجوان شہید ہوا افغانستان کے اندر، تو پریشان ہو گئے امریکنز بھی، مشرف سے پوچھا یہ کیا لوگ ہیں، کیوں ایسا ہے، مطلب کینیڈا کو چھوڑ کر، عیاشیوں کو چھوڑ کر، محلات کو چھوڑ کر، پہاڑوں کے اندر، کا ان کو جنت عزیز ہے، ان کو جنت عزیز ہے۔ کتنے پیارے پیارے مجاہدین آئے تھے دنیا بھر سے، اور پھر ہم نے ظلم کیا اور ظالموں کے حوالے ہم نے کیا تھا، یہ ہمارے گردنوں پر خون ہے ان مجاہدین کا، ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ایمان عجیب ہی شے ہے، تو امریکنز بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ جنت دینے کو ادھر آ گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر کبیرا، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، اللہ اپنی راہ میں ہمیں شہادت کا رتبہ عطا فرما۔ اب ان ایمان والوں کا حال کیا ہے، کیا خوبصورت کمال کا حال ہے، دیکھیے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مؤمنوں میں سے کچھ جوان مرد ایسے ہیں جنہوں نے وہ بات سچ کر دکھائی جس پر انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، فمنہم من قضى نحبہ، تو ان میں سے کوئی شہید ہو کر اپنی نظر پوری کر چکا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور ان میں سے کوئی ہے جو اس کا انتظار کر رہا ہے۔ کچھ راہ خدا میں شہید ہو گئے، کچھ منتظر ہیں کہ کب موقع آئے اور جان آفری کے حوالے کر دیں، پھر بھی حق ادا نہیں ہوگا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور انہوں نے اپنے عہد کو ذرا بھی نہیں بدلا، لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے، وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، اور اگر چاہے تو منافقوں کو عذاب دے، او یتوب علیہم، یا ان کی توبہ قبول فرما لے۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ ایمان والوں کی شان سامنے آ گئی۔ آگے فرمایا اختتام کیا ہو رہا ہے غزوہ احزاب کے موقع پر، اللہ کی نصرت آئی ایمان والوں کے لیے، وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ، اور اللہ نے کفر کرنے والوں کو اس حال میں پھیر دیا، انہیں لوٹا دیا
کہ وہ غصے میں جل رہے تھے. 12,000 کا لشکر ناکام چلا گیا. لم ینالوا خیرا، وہ کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکیں. وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور قتال میں اللہ خود ایمان والوں کے لیے کافی ہو گیا. وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور اللہ بہت قوت والا، بہت غالب ہے. 2-3 باتیں، اللہ ہی کافی ہو گیا. اللہ نے زور کی آندھی چلا دی، ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کے جانور رسیاں توڑا کر بھاگ گئے. کسی بڑے لشکر کی ضرورت پیش نہیں آئی. زور کی آندھی اللہ نے چلا دی، ان کی اپنے اندر پھوٹ ڈال دی. یہود میں اور مشرکین میں اللہ نے پھوٹ ڈال دی. وہ تفصیلی واقعات سیرت میں. نعیم بن مسعود نئے ایمان لانے والے تھے، انہوں نے حضور سے اجازت دی، حضور اجازت ہے ذرا ان کو آپس میں، حضور نے کہا جاؤ جنگ میں تو اس کی اجازت ہے. تو نعیم بن مسعود نئے ایمان لائے تھے، انہوں نے ان میں پھوٹ ڈلوائی ہے اور ایک دوسرے پر سے ان کا اعتماد ختم ہو. اندر سے یہ پھٹے، اندر سے یہ خود پھٹے، اور ادھر اللہ نے آندھی بھیجی اور یہ سارے کا سارا لشکر ناکام چلا گیا. ایک بڑی پیاری بات، وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور قتال میں اللہ خود ایمان والوں کے لیے کافی ہو گیا. اور اللہ کون ہے؟ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور اللہ بہت قوت والا، بہت غالب ہے. یہ بہت پیاری بات ہے، اللہ ہی کافی ہے بھائی. بڑی پیاری بات. ایک بزرگ عالم ہیں مولانا زاہد الراشدی صاحب، بڑا پیارا انہوں نے تزیہ کیا. کہتے ہیں کہ بیٹا یہ جنگ تو اللہ کی ہے نا، آپ ٹینشن کیوں لیتے ہو؟ حق و باطل کا جو مارکا ہے تو باطل تو اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، جنگ تو اللہ کی ہے، آپ ٹینشن کیوں لیتے ہو؟ آپ اپنا حصہ ڈالو. جنگ آپ نے نہیں جیتنی ہے، جنگ اللہ کے حکم سے آپ جیتو گے. فتح آپ کو نہیں آپ کو خود سے نہیں ملے گی، اللہ کے حکم سے ملے گی. تو اصل تو اللہ لڑ رہا ہے. بدر میں اللہ نے کیا فرمایا؟ سورہ انفال میں بدر کے تعلق سے اللہ نے کیا فرمایا؟ آیت نمبر 16-17 میں فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. اے نبی، اے مسلمانوں، تم نے قتل تھوڑی کیا، اللہ نے ان کو قتل کیا ہے. اے نبی علیہ السلام، مٹی آپ نے تھوڑی پھینکی، مٹی اللہ نے پھینکی ہے. اللہ اکبر، اللہ ہی کافی ہے. ایمان والے بس اللہ پر توکل کر کے کھڑے ہو جائیں تو بس وارے نیارے ہو جائیں گے. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور قتال میں اللہ خود ایمان والوں کے لیے کافی ہو گیا. وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور اللہ بہت قوت والا، بہت غالب ہے. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ، اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے دشمنوں کی مدد کی تھی اللہ نے انہیں ان کے قلعوں سے اتار دیا، یعنی نکال باہر کیا. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ان کے دلوں میں مسلمانوں کا ایسا رعب ڈال دیا. فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، کہ ایک گروہ کو تم قتل کرنے لگے اور ایک گروہ کو تم نے قیدی بنا لیا. یہ اشارہ ہے بنو قریظہ کے قبیلے کے خلاف ہونے والے اقدام کے بارے میں. یہ یہود قبیلہ تھا اور یہ تیسرا قبیلہ جس کے خلاف اقدام کیا نبی علیہ السلام نے. لوگوں کو جنرل مشرف کے دور سے مدینہ پیکٹ تو یاد رہتا ہے کہ بھئی مدینہ پیکٹ ہوا تھا، رسول اللہ نے میثاق مدینہ کیا تھا، ہمیں یہود کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ کر لینا چاہیے. اور ابھی پھر پنڈورا باکس کھلا ہے. پاکستان کے کچھ صحافی اور فلم میکرز جن میں عورتیں بھی شامل ہیں، وہ اسرائیل کا دورہ کر کے آ گئے ہیں پاکستانی پاسپورٹ پر. یہ تو انویسٹیگیشن ہوگی تو پتہ چلے گا. کہیں نہ کہیں سے پینگے بڑھانے کی باتیں ہیں، کہیں نہ کہیں سے تعلقات استوار کروانے کی باتیں. تو میثاق مدینہ کوٹ کرتے جی حضور نے میثاق کیا تھا نا، حضور نے پیکٹ کیا تھا نا، حضور نے معاہدہ کیا تھا نا. یہ کیوں نہیں بتاتے کہ جب ان لوگوں نے معاہدے توڑے تو حضور نے اقدام کیا تھا نا، حضور نے اقدام کیا تھا نا، حضور نے اقدام کیا تھا نا، تینوں قبائل کے خلاف. یہ کیوں نہیں بتاتے ہو؟ ادھر کیا ہوا؟ مسلمان لشکر چلا گیا کفار کا، مسلمان مطمئن. حضور علیہ السلام کے بعد جبرائیل تشریف لے آئے. حضور غسل کرنے کو جا رہے تھے تو جبریل تشریف لے آئے اور جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ، ابھی فرشتوں نے ہتھیار نہیں اتارے، ابھی فرشتوں نے ہتھیار نہیں اتارے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کو کہیے اپنے، جاؤ قریظہ کی طرف اور جاؤ بنو قریظہ کا معاہدہ کرو، کا محاصرہ کرو. چنانچہ صحابہ کرام گئے ہیں اور ان کا محاصرہ 25 دن کا ہوا ہے. اور پھر ان یہود نے مانا اس بات کو کہ سعد بن معاذ جو سردار تھے اوس کے، سعد بن معاذ اوس کے سردار تھے، اور ان پر اتفاق یہود نے کیا کہ جو یہ فیصلہ کریں وہ ہمیں قبول. یہود کے ان اوس کے قبیلے کے ساتھ تعلقات سے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتفاق کیا. حضرت سعد نے فرمایا کہ ان کے لڑنے والے قتل کیے جائیں گے اور باقی گرفتار کیے جائیں گے.
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو سعد نے کہا یہی آسمان سے فیصلہ طے ہے۔ اللہ اکبر۔ تورات میں بھی اسی طرح کا حکم ہے، لڑنے والے قتل ہوتے ہیں، باقی قید کیے جائیں گے، اور ان کے لڑنے والے قتل کیے گئے، بدترین سزا دی گئی ہے، اور باقی قید کیے گئے ہیں۔ یہ ہے بنو قریظہ کے خلاف اقدام جو غزوہ احزاب کے فوراً بعد کیا نبی علیہ السلام نے۔ فرمایا فریقا تقتلون وتأسرون فریقا، ایک گروہ کو تم قتل کرنے لگے اور ایک گروہ کو تم نے قیدی بنا لیا۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ، اور اللہ نے تمہیں وارث بنایا ان کی زمین کا اور ان کے گھروں کا، وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مالوں کا، وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور اس زمین کا بھی جس پر تم نے اے مسلمانوں ابھی قدم نہیں رکھا۔ یہ اشارہ خیبر کی فتح کی طرف ہے۔ خیبر کی فتح ہوئی ہے 7 ہجری میں۔ خیبر کی فتح 7 ہجری میں، یہ سارے یہود یہاں سے نکل کر وہاں پر آباد بھی ہوئے، تو ان کے خلاف 7 ہجری میں رسول اللہ علیہ السلام نے اقدام کیا اور بہت بڑے پیمانے پر زمین مسلمانوں کو اور پیداوار میسر آئی۔ 7 ہجری خیبر کی فتح۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ 3 رکوع مکمل ہوئے۔ دوسرے تیسرے رکوع میں غزوہ احزاب کے تعلق سے تبصرہ تھا۔